ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز ہندوستان کے اندر فقط کرامتیں دکھانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ غریب نواز سے جو کرامتیں ظاہر ہوئی وہ تو ضمناً تھی۔ غریب نواز امام حسین نے جو کرب و بلا کے میدان میں اپنا سر کٹا کر دین کو بچایا ہے، سبحان اللہ، اسی دین کو لے کر ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز آئے تھے، سبحان اللہ۔ غریب نواز کی شان سبحان اللہ، آپ نے وہ کام کیا ہندوستان کی سرزمین پر، غریب نواز کی وہ شان ہے۔ جب غریب نواز نے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا تو ہندوستان کا عالم درم تھا، ہندوستان کے لوگوں کی تہذیب بگڑی ہوئی تھی، ہندوستان کے لوگوں کو شعور نہیں تھا، ہندوستان کے لوگوں کو طرز زندگی معلوم نہیں تھا، ہندوستان کے لوگوں کو ضابطۂ حیات معلوم نہیں تھا، ہندوستان کے لوگوں کے اندر اخلاقوں کے دار نہیں پایا جا رہا تھا۔ لیکن جب ماہ نور بی بی کا لخت جگر، جب غیاث الدین کا شہزادہ امام حسین کا لخت جگر، جب نبی کا نواسا غریب نواز نے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا تو غریب نواز نے ہندوستان والوں کو یہ پیغام دے دیا، اے لوگوں، دنیا کے اندر وہ کامیاب نہیں ہے جو دنیا کے اندر زیادہ مالدار ہے، بلکہ کامیاب وہ ہے جس کے اندر اخلاق و کردار۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ غریب نواز کی زندگی ہے۔ ہزاروں تلواریں جو کام نہ کر سکی وہ غریب نواز کے اخلاق و کردار نے کر کے دکھایا، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہزاروں تلواریں جو کام نہ کر سکی غریب نواز نے وہ کام کر کے دکھایا ہے ہندوستان کی سرزمین پر۔ آج جب مسجدوں کے میناروں سے اذان کی صدائیں سنائی دیتی ہیں تو غریب نواز کا احسان یاد آتا ہے، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ کے اندر بچہ قرآن مقدس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس طالب علم کا چہرہ دیکھ کر قسم اللہ کی غریب نواز کا احسان یاد آتا ہے۔ جب کوئی میدانی، جب کوئی حج کر کے اپنے گھر کی طرف واپس آتا ہے تو اس حاجی کا چہرہ دیکھ کر غریب نواز کا احسان یاد آتا ہے۔ غریب نواز نے ہندوستان پر وہ احسان کیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی تو وہ ہندوستان ہے جہاں پر اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے، یہی تو وہ ہندوستان ہے جہاں پر کوئی نبی کا نام لینے والا نہیں ہے، یہی تو وہ ہندوستان تھا جس کو روزے کے بارے میں معلوم نہیں تھا، یہی تو وہ ہندوستان تھا جس کو نماز کے بارے میں معلوم نہیں تھا، یہی تو وہ ہندوستان تھا جو لوگ دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ کو نہیں پہچانتے تھے، یہی تو وہ ہندوستان تھا جہاں پر اخلاق و کردار کی بو نہیں پائی جا رہی تھی۔ اللہ اللہ، غریب نواز کی شان دیکھیں۔ غریب نواز ہندوستان میں آئے، ہندوستان کی گلیوں میں چلتے رہے، ہندوستان کی گلیوں کے اندر سفر کرتے رہے، ہندوستان کی سرزمین پر بیٹھ کر آپ خدا کی عبادت اور عیادت کرتے چلے گئے۔ ہندوستان میں غریب نواز نے آ کر خدا کی عبادت اور عیادت کی، اسلام پھیلتا چلا گیا، دین کو بلندی ملتی چلی گئی، ہندوستان کے اندر دین تقویت پاتا رہا، اسلام کا جھنڈا بلندوں والا ہوتا رہا۔ اللہ اللہ، یہ غریب نواز کی زندگی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غریب نواز نے کیا کیا؟ ہندوستان میں جب آئے، آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، نماز پر پابندی لگائی جا رہی ہے، آپ سے کہا جا رہا ہے یہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی، نماز پڑھنا ہے کہیں اور چلے جاؤ۔ نہ غریب نواز اپنا مصلی بچھانا چاہتے ہیں، مصلی بچھانے پر پابندی لگائی جا رہی ہے، غریب نواز سے یہ کہا جا رہا ہے مصلی اٹھاؤ کہیں اور چلے جاؤ، لیکن غریب نواز نے کہا تھا ٹھیک ہے ہم مصلی اٹھا لیں گے، لیکن یہ تو بتاؤ یہاں نماز پڑھنے پر پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے؟ تو غریب نواز سے کہا تھا یہاں راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں، یہاں راجا کے جانور بیٹھتے ہیں، یہاں راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ غریب نواز نے فرمایا تھا اگر ہم یہاں نماز نہیں پڑھتے، تمہارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو یہاں اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ اللہ اللہ، یہ وہ اللہ کا ولی ہے، یہ وہ نبی کا شہزادہ ہے، یہ وہ نبی کا نواسا ہے، زبان سے جملہ نکلا ہے جانور بیٹھتے ہیں تو اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے۔ غریب نواز چلے گئے، اللہ اللہ،
لیکن جانوروں کو اٹھایا، نوکر نے آ کر کے جانوروں کو اٹھایا، غلام نے اونٹوں کو ڈنڈے مارے، اونٹوں کو برا بھلا کہا، مگر اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، ڈنڈے کھا رہے ہیں مگر اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، برائیاں سن رہے ہیں مگر اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ میں نے اونٹوں سے پوچھا یہ تو بتاؤ جب تم بیٹھے تھے تو اٹھے کیوں نہیں، ڈنڈے لگائے گئے اٹھے کیوں نہیں؟ تو جواب دیا اونٹوں نے، ارے جس کو اجمیر کا خواجہ بٹھا دے کس میں طاقت ہے ہمیں وہ زمین سے اٹھا دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کو اجمیر کا راجہ بٹھا دے کس میں طاقت ہے کوئی زمین سے اس کو اٹھا دے۔ جانور بھی غریب لباس کی بولیاں سمجھتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ہم اللہ۔ تو غریب لباس کے دیوانے ہیں، غریب لباس کے چاہنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ غریب لباس کا ہندوستان کی سرزمین پر بہت بڑا احسان ہے، بے شک، جہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں۔ غوث غریب لباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہندوستان کی سرزمین پر آ کر وہ کام کر کے دکھایا، سبحان اللہ۔ 90 لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان تلوار اللہ۔ نہیں اٹھائی، برچی نہیں اٹھائی، بھالا نہیں اٹھایا۔ غریب لباس نے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام اپنے اخلاق و کردار کی بنیاد پر پھیلایا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ مجھے کہلے نہیں دیا جائے، غریب لباس کی زندگی کو پڑھ کر کے ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی یاد آتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ غریب لباس کی زندگی کو پڑھا جائے تو آمنہ کے لال کی زندگی یاد آ جاتی ہے، سبحان اللہ۔ وہ اخلاق و کردار جو ان کے نانا مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی امت کو عطا فرما دیا، سبحان اللہ۔ وہی اخلاق و کردار غریب لباس کا ہندوستان کی سرزمین پر ہے، سبحان اللہ۔ غریب لباس کے قریب ہوتے چلے گئے لوگ، آپ کے اخلاق و کردار کی بنیاد پر آپ سے قریب ہوتے چلے گئے لوگ، آپ نے وہ کام کر کے دکھا دیا، سبحان اللہ۔ اتہاس گواہ ہے، تاریخ بتاتی ہے، ہسٹری بتاتی ہے۔ غریب لباس سے کہا جا رہا ہے یہاں مت بیٹھو، غریب لباس اٹھ کے چلے جا رہے ہیں۔ پانی پر پابندی لگائی جا رہی ہے، پانی بھی نہیں پی رہے ہیں۔ بیٹھنے پر پابندی لگائی جا رہی ہے، آپ بیٹھ بھی نہیں رہے ہیں۔ اللہ اللہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جس کو بیٹھنے پر پابندی لگا دی گئی ہو، جس کے پینے پر پابندی لگا دی گئی ہو، جس کی پابندی لگا دی گئی ہو، اسی ایک شخصیت نے، اسی ایک ذات نے اسی سرزمین پر 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ کیسے پڑھا دیا، ان کو مسلمان کیسے بنا دیا؟ تو میں کہوں گا یہ وہ اخلاق ہے جو آمنہ کے لال نے مدینہ کی گلیوں میں بیٹھا تھا، یہ وہ اخلاق ہے جو پیغمبر اسلام نے مکہ کی گلیوں میں بیٹھا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت مکہ کی گلیوں میں چلتے رہے، اسلام پھیلتا رہا۔ آمنہ کا لال مدینہ کی گلیوں میں چلتا رہا، اسلام پھیلتا رہا۔ یہی نبی کا نواسا غریب لباس ہندوستان کی گلیوں میں چلتا رہا، قسم اللہ کی اسلام پھیلتا چلا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ ہندوستان کی گلیوں میں غریب لباس چلتے رہے، اسلام پھیلتا رہا، پھیلتا رہا۔ چہرہ دیکھ رہے ہیں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، غریب لباس سے کوئی ملاقات کرنے آ رہا ہے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ تلوار نہیں اٹھ رہی ہے، یہ تو غریب لباس کے اخلاق و کردار کی دھار تھی، سبحان اللہ۔ جس دھار نے ہندوستان کے لوگوں کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان سچائی، اللہ۔ وہ صداقت، وہ ایمانداری، وہ اخلاق و کردار جو ان کے نانا سے غریب لباس کو ملا تھا، سبحان اللہ، وہ ہندوستان کے لوگوں کو
سبحان اللہ، ہندوستان کے لوگوں کو بتایا. غریب نواز کا میں کہہ رہا تھا، غریب نواز کا ہندوستان کی سرزمین پر بہت بڑا احسان ہے. پورا ہندوستان مل کر کے، ہندوستان کے تمام مسلمان مل کر کے تا قیامت اگر غریب نواز کا ذکر کرتے رہیں پھر بھی ان کا احسان کم نہیں ہوگا. غریب نواز نے ہندوستان کے لوگوں پر وہ احسان کیا ہے. برادران ملت اسلامیہ، آؤ دیکھو ذرا ماضی میں چلتے ہیں. غریب نواز کی زندگی کا عالم تو دیکھتے ہیں. غریب نواز کی عمر ابھی 11 سال کی ہے. توجہ کرو، 15 منٹ کی مجھے اجازت دے دی جائے. میں جو بیان آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو پیغام آپ کے گوشے گدار کرنا چاہتا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ میں وہی پہنچ رہا ہوں. تڑپ کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ. غریب نواز کی عمر ابھی 11 سال کی ہے. آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو چکا ہے. آپ کے والد گرامی حضرت خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے ملکیت میں، وراثت میں ایک ہرا بھرا باغ چھوڑا ہے. غریب نواز اسی باغ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اسی باغ کی رکھوالی کر رہے ہیں، اسی باغ میں شب و روز رہا کرتے ہیں، اسی باغ میں رہ کر کے خدا کی عبادت اور عیادت کر رہے ہیں. یہ غریب نواز کی زندگی ہے. اللہ اللہ، غریب نواز صبح کو باغ میں چلے جاتے تھے اور دن بھر باغ میں رہا کرتے تھے. شام تک جتنے بھی باغ سے پھل نکلا کرتے تھے ان کو فروخت کرنے کے بعد میں جو رقم ملا کرتی تھی وہ رقم لے کر، وہ نقدی لے کر کے آپ اپنی امی جان کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. اپنی امی جان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے سیدہ، اے میری والدہ ماجدہ، سنو تو صحیح، آج میں نے پھلوں کو اتنی رقم میں بیچ دیا ہے. یہ رقم کی تھیلی ہے، اس کو لے لو. آدھی رقم آپ لے لو اور آدھی رقم محلے کے غریبوں میں بانٹ دو. برادران ملت اسلامیہ، 11 سال کی عمر ہے. خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کی اور باغ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. جو پھل بیچتے ہیں رقم لے کر ماں کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں میری پیاری ماں، یہ رقم میں لے کر کے آیا ہوں، آدھی رقم آپ لے لو، آدھی رقم بستی کے اندر غریبوں میں بانٹ دی جائے. آپ کا روزانہ کا یہی معمول تھا. ایک بار کا اتفاق ہے، ایک بار کا واقعہ یوں ہے، غریب نواز باغ میں ہے، باغ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور بغیر اجازت کے کوئی مجذوب باغ کے اندر داخل ہو گئے. تاریخ میں ان کو حضرت ابراہیم قندوزی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. وہ مجذوب تھا، وہ اللہ کا ولی تھا، وہ اللہ کا دیوانہ تھا، جو غریب نواز کے باغ میں داخل ہو گیا، غریب نواز کے قریب پہنچا. غریب نواز کے چہرے پر اس اللہ کے ولی نے نظر ڈالی. ابراہیم قندوزی سمجھ گئے یہ کوئی بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو دنیا میں رہ کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے دین کو عام کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. غریب نواز کے قریب جاتے ہیں. غریب نواز نے ان کو دیکھا، سلام و جواب ہوا. اللہ اللہ، غریب نواز ایک کاسے میں پانی لے کر کے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. انہوں نے وہ پانی پی لیا، پانی کو نوش فرما لیا. اب غریب نواز پھر اپنے باغ میں گئے اور باغ میں سے عمدہ پھل لے کر کے آئے. اللہ کے ولی کی بارگاہ میں عمدہ پھلوں کو پیش کر دیا اور غریب نواز کہنے لگے اے اللہ کے بندے، اس کو تناول کر لو. اس ابراہیم قندوزی نے، اللہ کے ولی نے پھلوں کو تناول کرنا شروع کر دیا. پانی بھی پی لیا، پھلوں کو بھی کھا لیا، لیکن ابراہیم قندوزی نے اپنی جیب سے روٹی کا سوکھا ٹکڑا نکالا اور غریب نواز سے فرمایا ہے اے معین الدین ادھر آؤ، یہ روٹی کا سوکھا ٹکڑا ہے، امانت سمجھ کر کے رکھ لو. کچھ دیر رکھا آپ نے. ابراہیم قندوزی دیکھتے رہے. پھر ابراہیم قندوزی نے فرمایا اے معین الدین، ایسا کرو، اس روٹی کے سوکھے ٹکڑے کو اب جیب میں مت رکھو بلکہ اس کو تناول کر لو، اس کو کھا لو. غریب نواز نے روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھایا. جیسے ہی روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھایا وہ اللہ کا ولی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، غائب ہو گیا. نہ جانے ابراہیم قندوزی کہاں چلے گئے. اب روٹی کا کھانا تھا، روٹی کا کھانا تھا. معین الدین چشتی کی دنیا کی، دل کی دنیا بدل جاتی ہے. باپ کو چھوڑ دیا، ماں کی بارگاہ میں آ گئے. اے امی جان، امی جان، میں آپ کی بارگاہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی
ہیں اے معین الدین ہوا کیا بتا تو صحیح. غریب نواز فرماتی ہے میری ماں جس باغ کی میں شب و روز دیکھ بھال کیا کرتا تھا آج اسی باغ کے اندر میرا دل نہیں لگ رہا ہے, میرا دل باغ کے اندر نہیں لگتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں اس باغ کو بیچ دیا جائے. ماں نے فرمایا بیچ دو. غریب نواز نے باغ کو بیچ دیا, فروخت کر دیا, آدھی رقم غریبوں میں بانٹ دی اور باغ کو بیچ کر کے آدھی رقم اپنی ماں کے حوالے کر. بے شک سبحان اللہ, اللہ اکبر کبیرہ. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اے میری ماں اب میرا دل باغ میں نہیں لگتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت کا جو دیا ہوا دین ہے اس کو عام کروں, میں عالم دین بن جاؤں, میں علم دین حاصل کروں. توجہ کرو رتنا کے غیور مسلمانوں, یہ غریب نواز کا سبق ہے. آج یہ سبق کر بیٹھ جاؤ جیسے کہ مدرسے میں طالب علموں کو پڑھایا جا رہا ہے. آج ایک سبق لے کر میں تمہاری بارگاہ میں آیا ہوں. غریب نواز کہتے ہیں میری ماں میرا دل باغ میں نہیں لگتا, میرا دل یہ چاہتا ہے میں سمرقند چلا جاؤں یا بخارا چلا جاؤں, بڑے بڑے علماء دہر ہے وہاں, میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں. میں وہ علم حاصل کروں جس علم کو کربلا کے میدان میں میرے ابا جان امام حسین نے بچایا ہے. میں اسی دین کو حاصل کروں جس دین کو سیکھنے کی تعلیم میرے نانا پیغمبر اسلام نے عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا رسول اللہ, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد. اللہ اکبر. یا رسول 10 منٹ اور سنو اس کے بعد میں گفتگو ختم. میری ماں میرا دل باغ میں نہیں لگتا, مجھے اجازت دے دی جائے. میں وہ علم سیکھنا چاہتا ہوں جس علم دین کی تعلیم میرے نانا مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمائی ہے. اللہ اللہ ماں کی اجازت مل جاتی ہے. اب غریب نواز جو ہیں برادران ملت اسلامیہ سنجر کے علاقے سے سفر کر رہے ہیں اور سمرقند کی طرف جا رہے ہیں. جب سمرقند پہنچے تو وہاں پر ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں جو بہت بڑے عالم دین ہیں, اللہ کے ولی ہیں سبحان اللہ, جن کا نام تاریخ میں حضرت خواجہ شرف الدین ہے سبحان اللہ. خواجہ شرف الدین کی بارگاہ میں غریب نواز پہنچے اور وہاں آپ نے علم دین حاصل کیا. اللہ اکبر کبیرہ. سمرقند سے اجازت لے کر خواجہ شرف الدین کی بارگاہ سے اجازت لے کر آپ بخارا کی سرزمین پر پہنچے. جب بخارا کی سرزمین پر پہنچے تو وہاں پر جا کر کے خواجہ حسام الدین کی بارگاہ میں علم دین حاصل کیا. آپ نے علم حدیث پڑھ لیا, آپ نے علم تفسیر پڑھ لیا, فضیلت کی بھی دستار بندی ہو گئی. آپ نے علوم عقلیہ و نقلیہ کی مہارت حاصل کر لی. آپ کو تمام علوم میں مہارت تامہ حاصل ہو گئی. جب آپ بہت بڑے عالم دین, جب آپ بہت بڑے فاصل دین بن گئے تو دل کے اندر ارادہ کر لیا اب میں کسی مرشد کامل کی بارگاہ میں جا کر کے مرید بن جاتا ہوں. پیدا ہوا, عالم بھی ہو گیا, فاصل بھی ہو گیا, میں نے علوم میں مہارت بھی حاصل کر لی ہے. اب مجھے کسی مرشد کامل کی ضرورت ہے, پیر کامل کی ضرورت ہے. بخارا سے چل دی ہے. اللہ اللہ آپ بخارا سے چلے ہارون آباد کی شہر کی طرف, ہارون آباد میں نیشا پور کی طرف. جب آپ ہارون آباد میں پہنچے آپ کو بتایا گیا یہاں پر ایک اللہ کا بہت بڑا ولی رہتا ہے جس کو سبحان اللہ خواجہ عثمان ہارونی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آپ برادران ملت اسلامیہ غریب نواز چلے ہارون آباد کی طرف خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں اور ایک جملہ نوٹ کرتے ہوئے چلو. آج سے پہلے نہ آپ نے خواجہ عثمان ہارونی کو دیکھا ہے اور نہ خواجہ عثمان ہارونی نے غریب نواز کو دیکھا ہے. کبھی عثمان ہارونی سے غریب نواز کی ملاقات نہیں ہوئی اور کبھی بھی عثمان ہارونی کی غریب نواز سے ملاقات نہیں ہوئی اور نہ غریب نواز کی ملاقات عثمان ہارونی سے ہوئی. کبھی دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی. غریب نواز چل دیے تیار خواجہ عثمان ہارونی میں. خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں پہنچے. خواجہ عثمان ہارونی کی نظر دروازے پر پڑی, دیکھا خوبصورت بچہ کھڑا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں اے لگتے جگر آجا, میں تیرا کب سے انتظار کر رہا تھا.
سبحان اللہ غریب نواز خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں پہنچے. آپ نے فرمایا لخت جگر شہزادے آجا, میں کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب عثمان ہارونی کی بارگاہ میں غریب نواز پہنچے, آپ کو اپنا مرید بنا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک حجرہ عطا فرما دیا, ایک حجرہ عطا فرما دیا. اور غریب نواز سے فرمایا خواجہ عثمان ہارونی نے, اے بیٹا محنت کرو, عبادت اور عیادت کرو, مراقبہ و مجاہدہ کرو. اب غریب نواز حجرے میں ہیں, اللہ کی عبادت اور عیادت کر رہے ہیں, مراقبہ و مجاہدہ کر رہے ہیں. کچھ دن گزرنے کے بعد خواجہ عثمان ہارونی نے غریب نواز کو اپنی بارگاہ میں بلایا. حجرے سے نکلے غریب نواز, خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں پہنچے. خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا اے شہزادے لخت جگر, بتا تیرا عالم کیا ہے, تو کیسا محسوس کر رہا ہے. تو غریب نواز نے کہا تھا اے میرے مرشد کامل, میری حقیقت یہ ہے کہ میں فرش زمین سے لے کر عرش معلیٰ تک سب کچھ دے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عرش معلیٰ تک میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں. مرید بھی کامل ہے, پیر بھی کامل ہے. سبحان اللہ. نظروں سے پلا دیا خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے مرید غریب نواز کو. سبحان اللہ. حجرہ عطا فرمایا, فرمایا جاؤ بیٹا محنت کرو. جب آپ نے مراقبہ و مجاہدہ کیا, کچھ دن گزرنے کے بعد خواجہ عثمان ہارونی نے غریب نواز کو بلایا. بیٹا بتاؤ تمہارا عالم کیا ہے, تم کیسا محسوس کر رہے ہو. غریب نواز عرض کرتے ہیں حضور میرے مرشد کامل, اے میرے پیر کامل, میری حقیقت یہ ہے میں فرش زمین سے لے کر عرش بری تک سب کچھ دیکھ رہا. زندہ باد سبحان اللہ. فرمایا مرشد کامل نے بیٹا ابھی محنت اور کرو, بیٹا محنت ابھی اور کرو. ابھی قرآن شریف پڑھنا آیا نہیں, سمجھے, سلام کرنے کا بھی طریقہ صحیح سے سیکھا نہیں. چل دیے اماموں کا استادوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. بیٹا ادب بہت ضروری ہے. جن بچوں کے اندر ادب نہیں ان کو فیضان علم حاصل نہیں ہوتا. اپنوں کی بھی عزت کرو, غیروں کی بھی عزت کرو, برابر والوں کی بھی عزت کرو, اور جو تم سے بڑے ہیں ان کی تو بدرجہ اولا عزت کرو. خواجہ عثمان ہارونی ہے, ادھر خواجگان غریب نواز ہیں. غریب نواز عرض کرتے ہیں حضور میری حقیقت یہ ہے میں زمین سے لے کر آسمان تک جو کچھ ہے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. شاگرد بھی ہو, پڑھنے والا, شاگرد کے اندر بھی لیاقت ہو پڑھنے کی, تبھی تو استاد کی بارگاہ سے اور کچھ ملتا ہے, اور کچھ ملتا ہے. استاد کا علم ختم نہیں, تم ادب میں اضافہ کرو, استاد تمہارے علم میں اضافہ کرے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا بیٹا تیرا عالم کیا ہے. غریب نواز کرتے حضور میں زمین سے لے کر آسمان تک سب کچھ دیکھ رہا ہوں. خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا بیٹا اور محنت کرو اور محنت کرو. آپ حجرے میں چلے گئے, عبادت اور عیادت میں مشغول ہو گئے. غریب نواز مراقبہ و مجاہدہ اور آب و وظائف میں مشغول ہے. اللہ اللہ. کچھ دن گزرنے کے بعد میں, کچھ ایام بیت جانے کے بعد میں غریب نواز کو بلایا. ان کے پیر کامل مرشد کامل خواجہ عثمان ہارونی نے آواز لگائی اے معین الدین, اے معین الدین باہر آؤ. حجرے سے نکل کر کے خواجہ غریب نواز حجرے سے باہر آ گئے. اپنے مرشد کامل کی بارگاہ میں خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا اے شہزادے یہ بتاؤ اب تمہارا عالم کیا ہے, اب تمہاری حقیقت کیا ہے, اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو. تو غریب نواز نے سر کو جھکا کر ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے عرض کیا تھا اے میرے مرشد کامل, اے میرے پیر کامل, اے خواجہ عثمان ہارونی, میری حقیقت یہ ہے میں تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک کا نظارہ. سبحان اللہ سبحان اللہ.
عرش تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک کا نظارہ کر رہا ہوں. اے رتنا کی غیور مسلمانوں، پیغام ملا ہمیں غریب لباس کی زندگی سے، پیغام ملا ہمیں غوث اعظم کی زندگی سے. یہ کیا پیغام ملا؟ پیغام یہ ملا جب مدینہ طیبہ کے اندر مسجد نبوی کو بنایا گیا تو مسجد نبوی کو بنانے کے بعد فوراً میرے آقا نے مدرسہ بنایا. اسی مدرسے کو تاریخ میں اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. آؤ غوث پاک کی زندگی بھی دیکھو. غوث پاک نے بھی اپنی ماں سے عرض کیا تھا، اے میری ماں، میں تحصیل علمی دین کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں. اور غریب نواز نے بھی اپنی ماں سے یہی عرض کیا تھا، اے میری والدہ ماجدہ، میں تحصیل علم دین کے لیے سمرقند و بخارا کا سفر کرنا چاہتا ہوں. غریب لباس کی زندگی پیغام دے رہی ہے، غوث پاک کی زندگی پیغام دے رہی ہے. اور کربلا کے میدان میں شہیدان کربلا کی زندگی یہی کہہ رہی ہے، اے لوگوں، دنیا کے اندر اپنے بچوں کو سے پہلے، انجینئر بنانے سے پہلے، ڈاکٹر بنانے سے پہلے، دنیا کے کسی بھی عہدے پر فائز کرنے سے پہلے، سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن پڑھا کر صحیح معنی میں مسلمان ہے. واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ زندہ باد، سبحان اللہ. غریب نواز کی زندگی نے پیغام دیا، غوث پاک کی زندگی نے پیغام دیا، اعلیٰ حضرت کی زندگی نے پیغام دیا، حافظ جمال اللہ رامپوری نے پیغام دیا، سید مخدوم سمنا نے پیغام دیا، پیلی بھیت کے اندر شاہ حاجی محمد شیر میاں نے پیغام دیا، محدث سورتی نے پیغام دیا، شیر بشیر اہل سنت کی زندگی نے پیغام دیا. اور ابھی کچھ سال پہلے دنیا سے رخصت ہونے والے، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہونے والے تاج الشریعہ کی زندگی نے یہ پیغام دیا، اگر بچوں کو عالم بناؤ گے تو دنیا بھی کامیاب ہوگی، مرنے کے بعد آخرت ہے. واہ سبحان اللہ، اللہ اکبر. بیڑا پاک زندہ باد، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، واہ زندہ باد، زندہ باد. سبحان اللہ. کی زندگی سے میں اپنی بات اب مکمل کر رہا ہوں. ولیوں کی زندگی سے ہمیں پیغام ملا ہے، مدرسے بہت ضروری ہے، مدرسے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہیں. جب تک مدرسے رہیں گے تب تک ولیوں کی شان بیان کرنے والے بھی زندہ رہیں گے. بے شک سبحان اللہ، اے زندہ باد. جب تک مدرسے رہیں گے تب تک مسجدوں کے محرابوں میں نماز پڑھانے والے زندہ رہیں گے. دین کی بقا، دین کا تحفظ، دین کا تقدس مدرسوں سے ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رتنا کی سرزمین کے 2-4 بچے علمی دین حاصل کر رہے ہیں، میرا دل باغ باغ ہو گیا. بے شک ضرورت ہے ایسے گاؤں کے اندر کہ اس گاؤں دیہات کے بچے علم دین حاصل کریں، کیونکہ علم وہ نور ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، العلم حیات الاسلام و عماد الدین. بے شک سبحان اللہ. علم حاصل کرنا اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے. اے زندہ باد. سبحان اپنے اللہ. بچوں کو قرآن پڑھاؤ. غریب نواز نے پیغام دیا، غریب نواز نے علم دین حاصل کرنے کے بعد پورا ہندوستان سنبھال دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج اسی ہندوستان کے اندر اب ضرورت نہیں ہے کہ مدرسے چلائے جائیں، مدرسے بنائے جائیں، اور جہاں قرب و جوار میں، قرب و جوار میں تمہارے مدرسے ہیں ان کا خیال بھی رکھا جائے. قرب و جوار میں مدرسے چلیں گے انشاءاللہ تو اس علم کی برکت تمہارے رتنا تک میں آ جائے گی. رتنا پہ بھی اللہ کی برکت و رحمتوں کا نزول ہوگا. بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندہ باد. بچے کو عالم دین بناؤ، قاری قرآن بناؤ. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک غریب لباس کے توسل سے اس بستی کو آباد و شاباد رکھے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک رتنا کی زمین کو گل گلزار رکھے، اس بستی کے اندر اپنی برکتی عطا فرمائے، رحمتی عطا فرمائے. اور جو کچھ پیغام دیا گیا ہے پروردگار عالم اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگوں کو بھی نیند آ رہی ہے اور ماشاءاللہ بڑی اچھی تقریر مفتی فرزند صاحب کے بیان نے کی اور بڑا اچھا ماحول تھا.
اور آپ نے سماعت کیا، اور اسی تقریر کی برکتیں تھیں جو میں بھی کچھ بولنے کے لائق ہوا اور آپ حضرات نے مجھے بھی سماعت کر لیا۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے میں بس قبول فرما لے۔ ایک مرتبہ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیں، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد